پھر محمد وآل محمد بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں ملتمس ہوں قبلہ سید منور مہدی زیدپوری صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور فضائل و مصائب اہل بیت بیان فرمائیں۔ پھر محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ اور بچوں خصوصاً جوانوں سے التماس ہے کہ فرش زبر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں اور دیوار کا سہارا اگر بزرگوں کے لیے چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ پھر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا مولانا ومقتدانا سیدنا وہادینا ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية۔ صلوات محمد وعلى سورہ مبارک بینہ کی اس آیت کے ذیل میں ان مجلسوں میں یہ مختصر سے بیانات ہدیہ سامعین کیے جا رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کی 6ٹھی مجلس ہے۔ آپ حضرات کی توجہات کی بنا پر یہ ساری گفتگو آگے بڑھ رہی ہے اور آپ متوجہ بھی ہیں اور میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ ارشاد رب العزت ہے بتحقیق صاحبان ایمان اور عمل صالح کرنے والے بہترین مخلوق ہیں۔ اللہ نے یہ سند عطا کر دی کہ بہترین مخلوق کوئی اور نہیں، اس نے انسان کو احسن تقویم پر خلق فرمایا ہے، اس نے ان کو یہ حسن و سیرت اور صورت عطا کی ہے، لیکن پروردگار یہ امتیاز بتا رہا ہے کہ اس سارے مجمع میں صرف وہ جو صاحبان ایمان ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں، بس وہی بہترین مخلوق ہیں۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔
اب ایک بات جو میں شاید گزشتہ مجالس میں نہیں کہہ پایا وہ یہ کہ ہر بات کی اپنی منزلیں ہوا کرتی ہیں. ایمان کی اپنی منزلیں ہیں، عمل صالح کی اپنی منزلیں ہیں. میں اور آپ تو شاید کسی شمار میں نہ آتے ہوں، لیکن جب خود معصوم کی زبان سے یہ جملہ نکلے کہ ایمان کے اگر 10 درجے کیے جائیں تو مقداد 8 درجوں پہ فائز ہیں، اور ابو ذر 9 درجوں پہ فائز ہیں، اور سلمان 10 درجوں پہ فائز ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. تو یہ بات ہمیں ایک تقویت عطا کرتی ہے کہ جب ہم دعویٰ ایمان کرتے ہیں تو ہم نہ مقداد بن سکتے ہیں، نہ ابو ذر بن سکتے ہیں، نہ ہم سلمان بن سکتے ہیں. ہم اپنی منزل ایمان میں اس سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں جہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے غلاموں میں ہمارا شمار ہو جائے. اس لیے یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ اللہ کا ظاہر ہے کہ اس نے کہا بہترین مخلوق وہ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں. وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں. تو جب بہترین کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ جو ایمان کی آخری منزل پر ہیں اور عمل صالح کی آخری منزل پر ہیں، ان دونوں کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ خیر البریہ بنتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. ہماری اور آپ کی کوشش یہی ہے کہ ہم ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہیں. میں حاصل کرنے کی بات نہیں کر رہا، حاصل شدہ ہے. میں نے جو گزشتہ شقیں بیان کی اس میں آپ نے نتیجہ خود اخذ کر لیا ہوگا کہ مومن کسے کہتے ہیں. ہم اس بات میں کوشاں ہیں کہ ہم ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اپنے دین پر باقی رکھ. ہماری یہ دعا ہمیشہ اسی لیے ہوتی ہے کہ ہماری کوششیں اپنی جگہ پر، لیکن اس کی توفیق اس کی وجہ سے شامل حال ہوتی ہے، تب جا کے کہیں کوئی درجہ مکمل ہوتا ہے. ہم دعوی ایمان کریں لیکن اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہو تو پھر ہم کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ توفیق ضروری ہے. اور عزیزان محترم، میں نے ان گزشتہ تقریروں میں سارا زور اس بات پر دیا کہ مولائے متقیان نے ارشاد فرمایا کہ دین کی اساس معرفت الہی ہے. دین کی اساس معرفت الہی ہے، اللہ کو پہچاننا. تو اس سے توحید نمایاں ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب مولائے متقیان کہیں کہ اول الدین معرفت ہو تو اس کی وجہ سے ہم اس بات کو پیش نگاہ رکھتے ہیں کہ جب تک معرفت الہی حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک دین کی کوئی اور کڑی ہاتھ میں نہیں آ سکتی. اس لیے میں نے گزشتہ 5 تقریروں میں اس بات کی کوشش کی کہ ہم وہ گوشے تلاش کریں کہ جس کے ذریعے سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، اللہ کو پہچانا جاتا ہے. اب آج کی تقریر میں بھی میں آپ کے سامنے یہ بات ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ
اللہ کو بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب انداز سے پہچانا ہے. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن یہ کتابوں میں پایا جاتا ہے، لکھا ہے. قرآن واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ اسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. وہ سب کو دیکھ سکتا ہے، وہ ہر آنکھ کو دیکھ سکتا ہے. ہماری کوئی آنکھ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے. اللہ کوئی دیکھنے والی ہستی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے انسان پہچانے. ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے پہچانتے ہیں، اسے دیکھ کے نہیں پہچانا جا سکتا. وہ دیکھنے والی ہستی نہیں ہے. اور اگر کسی نے اپنا یہ عقیدہ قائم کر لیا ہے کہ دنیا میں تو ہم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن آخرت میں ہم اسے ضرور دیکھیں گے، تو ہمارے نزدیک یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ نہ وہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے نہ آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے. کہیں کہیں بہت ہی معتبر کتابوں میں، جسے پورا عالم اسلام صحیح کے نام سے گردانتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ چرخ ہفتم سے چرخ شہارم پر اتر کے آتا ہے. ارے بھائی، اترنا اور چڑھنا یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو جسم و جسمانیات کا حامل ہو. جو جسم و جسمانیات کا حامل نہیں ہے وہ تو واجب الوجود ہے. اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لینا کہ وہ 7ویں آسمان سے اتر کے 4تھے آسمان پہ آ جاتا ہے اور کبھی کبھی تو وہ بلندی کو ترک کر کے بندے کے پاس آ جاتا ہے. ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، آج نہیں دیکھ سکتے، لیکن قیامت کے دن ضرور دیکھیں گے. قیامت کے دن ضرور دیکھیں گے. اور پھر اس کی مثال یہ لکھی گئی کہ وہ ایک چاند کی طرح سے چمک رہا ہوگا. وہ چاند کی طرح سے چمک رہا ہوگا. یہ ساری لغویات انہیں مبارک ہوں کہ جو عقیدہ وحدانیت کے قائل نہیں ہیں. جو عقیدہ وحدانیت کے قائل ہیں ان کے نزدیک نہ وہ دنیا میں نظر آ سکتا ہے نہ آخرت میں نظر آ سکتا ہے. ایک اور مذہب کا خیز بات جو بڑی بڑی کتابوں میں ملتی ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن جنت تو ابھی خالی ہوگی، دوزخ بھرتی چلی جائے گی. دوزخ بھرتی چلی جائے گی اور آواز آ رہی ہوگی دوزخ سے، حل من مزید، حل من مزید، ہے کوئی اور جو دوزخ میں پھینکا جائے. اور اللہ مسلسل لوگوں کو دوزخ میں پھینک رہا ہوگا، لوگوں کو دوزخ میں ڈال رہا ہوگا اور اس کی آواز نہیں رک رہی ہوگی. یہ معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے جن کے اوپر بڑا اصرار ہے کہ ان سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے، ان سے کوئی صحیح کتاب نہیں ہے. ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جہنم پکار رہا ہوگا، حل من مزید، اور بھی ہے کچھ، اور لاؤ اور لاؤ. اور اللہ مسلسل گنہگاروں کو اس میں پھینک رہا ہوگا حتیٰ کہ وہ آواز بند نہیں ہوگی تو اللہ اپنی ایک ٹانگ کاٹ کے اس میں ڈال دے گا. اللہ اپنی ایک ٹانگ کاٹ کے اس میں ڈال دے گا، پھر اس کی آواز آنا بند ہو جائے گی. اب عزیزان محترم، جب ٹانگ کا تصور آ گیا تو پھر وہ اللہ نہیں رہا. جو جسم و جسمانیات کا حامل ہو وہ خدا نہیں ہوتا. خدا را اپنے عقائد کو اہل اسلام درست کر لیں. اس لیے کہ تنقید نہیں ہے یہ، آپ عقل و دانش کی روشنی میں دیکھیں. اللہ وہ ہے کہ جو ہماری رگ جاں سے قریب ہے، لیکن کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہے کہ ہم تمہاری رگ جاں سے قریب ہیں، ہم تمہاری رگ جاں سے قریب ہیں، لیکن وہ ہماری پہنچ سے بالا تر ہے. ہماری رگ جاں کے قریب ہونے کے باوجود بھی وہ ہماری پہنچ سے بالا تر ہے، ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر ہے. میں اپنی روزمرہ کی زندگی کے
ذریعے سے، ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ رگی جان سے زیادہ قریب ہے، انا اقرب من حبل الورید، میں رگی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو پھر دنیا ہمیں یہ تفہیم کرتی ہے کہ جب اللہ تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہے تو پھر تم کسی غیر سے کیوں مانگتے ہو؟ ہمیں یہ تفہیم کی جاتی ہے نا کہ اللہ تو تمہاری رگے جان سے قریب ہے، تم کسی اور سے پھر کیوں مانگنے جاتے ہو؟ اللہ تو تمہاری رگے جان سے قریب ہے، تم اسی سے مانگ لیا کرو۔ تو اس کے لیے میں نے یہ مثال تلاش کی ہے، آپ درود پڑھیں تو میں سناؤں آپ کو۔ ایک نئی آبادی میں ہمارے دوست نے ایک گھر بنایا اور اس گھر کو آراستہ کیا۔ کوئی ایسی قیمتی شے نہیں تھی کہ جو اس میں مہیا نہ کی ہو، برقی قمقمے لگائے، ایئر کنڈیشنرز، پنکھے، جتنی چیزیں ہو سکتی تھیں وہ سب اس میں انہوں نے لگائیں۔ کیونکہ ہمارے دوست ہیں اس لیے ہم ان کا گھر دیکھنے کے لیے گئے۔ ہم نے پوچھا اب آپ اس میں کب منتقل ہو رہے ہیں؟ کہا ابھی کہاں۔ کہا کیوں؟ کہا اس میں بجلی نہیں آئی ہے، اس میں بجلی نہیں آئی ہے۔ ہم نے سر اٹھا کے دیکھا تو موٹے موٹے بجلی کے تار اسی بلڈنگ کے بالکل قریب سے گزر رہے تھے۔ ہم نے کہا بجلی تو ہے، بجلی تو ہے۔ کہا آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، یہ وہ بجلی نہیں ہے جسے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ تو 11,000 وولٹس کی بجلی ہے، ہمیں تو 220 کی چاہیے، ہمیں تو 220 وولٹس کی چاہیے، یہ تو 11,000 وولٹس کی بجلی ہے جو ان تاروں میں جا رہی ہے۔ کہا ہم نے کہا کہ بھائی 11,000 وولٹس کی بجلی ہے تو آپ ایک کنڈا ڈالیے اور کنڈا ڈال کے اپنے کنیکشن کو لے لیجئے۔ کہا نہیں آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ سارے آلات ہمارے جل جائیں گے، اس لیے کہ ہم میں اتنی استعداد نہیں ہے کہ ہم اسے برداشت کر سکیں۔ اللہ ہے ہمارے حبل الورید، ہمارے قریب ہے، لیکن ہم میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم اسے اللہ کے قریب جائیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب جانیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ارباب نظر، اللہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ مکان میں مقید نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کعبے میں لاکھوں لوگ جا رہے ہیں کعبے کی زیارت کرنے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، کیا اللہ وہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا اللہ نے وہاں قیام کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے نسبت دے دی، نسبت دے دی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا جو گھر خلق کیا گیا زمین پر وہ مکے میں تھا، وہ اللہ کا گھر مکے میں تھا جو وجہ ہدایت ہے اور باعث برکت ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کو اپنے سے نسبت دے دی، اپنے سے نسبت دے دی۔ اب جب اس نے نسبت دے دی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہو گیا۔ تو جس سے نسبت ہو جائے اس کی، وہ دنیا کے سامنے محترم ہو جاتا ہے، لاکھوں لوگ کھچے کھچے اس کی طرف چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بیت اللہ ہے، اس لیے وہ محترم ہے۔ اب اگر کسی ہستی کو ایسی نسبت حاصل ہو جائے کہ اس کے ہاتھ ید اللہ ہو جائے، اس کی آنکھیں عین اللہ ہو جائیں، اس کی زبان لسان اللہ ہو جائے، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہو جائے، وہ خود نفس اللہ ہو جائے، تو وہ کتنا محترم ہوگا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اللہ سے نسبت اسے مکرم و محترم بنا دیتی ہے۔ اللہ نہ مکان کی قید میں آتا ہے،
نہ زمان کی قید میں آتا ہے نہ دیکھنے کی قید میں آتا ہے. وہ تو اس لیے ہے کہ وہ ہر ایک کا پروردگار ہے، وہ ہر ایک کا خالق ہے، وہ ہر ایک کا رازق ہے. یہاں تک کہ وہ ہستی جو کائنات میں بعد خدا سب سے زیادہ بزرگ ہے، وہ بھی کہتا ہے میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو ظاہر ہے کہ ہمیں عبدیت پر اپنی فخر کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. اور مولا متقیان کہتے ہیں کہ میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میرے فخر کی آخری منزل یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. عزیزان محترم، توحید پر گفتگو کرتے ہوئے اب وہ منزل آ گئی ہے کہ ہم جو دین کی اساس کی کیفیات ہیں ان پر کچھ گفتگو کر لیں. اور میں نے شاید پہلی یا دوسری مجلس میں یہ عرض کر دیا تھا کہ اصول دین یا 5 ہیں یا 3 ہیں. جنہوں نے 5 کو مانا ہے وہ توحید، نبوت اور قیامت کے ساتھ عدل اور امامت کو بھی اصول دین میں تسلیم کرتے ہیں. جنہیں عدل کی اور امامت کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف توحید، نبوت اور قیامت کو اصول مانتے ہیں کہ بس یہی 3 اصول ہیں. یعنی محترم ہمارا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ توحید بغیر عدل کے مکمل نہیں ہو سکتی، توحید بغیر عدل کے مکمل نہیں ہو سکتی، اور نبوت بغیر امامت کے مکمل نظر نہیں آتی. اس لیے ہمیں ان 5 اصولوں کو ایک ساتھ بیان کرنا پڑتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. تو جب ہم عدل پر گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ معیار آ جاتا ہے کہ اور جتنی باتیں ہیں، جتنے عقیدے ہیں، وہ سب اس عدل کی بنیاد پر قائم ہیں. ارشاد ہوا قرآن مجید میں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. بتحقیق ہم نے اپنے رسول بھیجے روشن معجزات کے ساتھ، اور ان پر کتابیں بھی نازل کی، ان کے ساتھ میزان بھی اتارے. کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا والوں میں نظام عدل قائم ہو جائے، دنیا والوں میں نظام عدل قائم ہو جائے. تو گویا اللہ نے یہ بتا دیا کہ اس نے یہ جو 1,24,000 نبی بھیجے اس میں سے کچھ رسول ہیں اور کچھ اولو العزم ہیں، وہ سب اس لیے بھیجے تاکہ دنیا میں نظام عدل قائم ہو جائے. اب نظام عدل کو اگر آپ چھوڑ کے دین کی اساس تلاش کریں گے تو آپ کی دین کی اساس نامکمل رہ جائے گی. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. ارباب نظر، آپ کے علم میں ہے کہ ابلیس بارگاہ ملائکہ میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس لیے کہ اتنی عبادت کی تھی اس نے. قرآن کہتا ہے وہ ملک نہیں تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا، لیکن چونکہ عبادت اتنی کی تھی کہ وہ فرشتوں کے کا ہمنوا ہو گیا، ان کے درمیان پہنچ گیا. لیکن ایک منزل ایسی آئی کہ جب
اللہ نے کہا کہ میں یہ آدم کا پتلا بنا رہا ہوں اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا، تم سب سجدے میں گر جانا. اور قرآن کہتا ہے کہ سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے. بس میں آپ کی رحمتوں کو زیادہ طولانی اس معاملے میں نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہ سب واقعات اور یہ ساری باتیں ہمارے بچے کو یاد ہیں کہ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ جو اس کا جو جواب ہے وہ بھی قرآن نے نقل کیا ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو خاک سے پیدا کیا ہے، تو آگ والا خاک والے کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہو جائے؟ اس ساری گفتگو کا جو انحصار ہے وہ اس عقیدے پر ہے کہ وہ اللہ کو عادل نہیں مانتا تھا، اللہ کو عادل نہیں مانتا تھا. اگر وہ اللہ کو عادل مانتا ہوتا تو وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا یہ کہہ کے کہ چاہے تو نے آگ سے بنایا ہے چاہے خاک سے بنایا ہے، لیکن چونکہ تو عادل ہے اس لیے تیرے حکم کی تعمیل مجھ پر واجب ہے. چونکہ اس نے عدل سے انکار کر دیا اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق قرار پایا. بس عزیزان محترم میں آپ کی زحمت کو اس جملے پہ تمام کروں کہ ہاں اللہ کے وجود کا وہ قائل تھا، اللہ کو اللہ مانتا تھا، اللہ کی وحدانیت کا قائل تھا، اللہ کے سامنے عبادت کر رہا تھا، اللہ کے سامنے سجدے کر رہا تھا، اللہ کے سامنے رکوع کر رہا تھا، بلکہ اس نے پیشکش بھی کی کہ اگر تو مجھے اس کو سجدہ کرنے کو نہ کہے تو میں تیری ایسی عبادت کروں کہ آج تک کسی نے نہ کی ہوگی. اللہ نے کہا مجھے عبادت نہیں چاہیے، مجھے تو عقیدہ چاہیے، مجھے تو عقیدہ چاہیے. تو مجھے اگر عادل نہیں مانتا تو پھر تو رجیم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی ہے. تو جو اللہ کو عادل نہ مانے، جو اللہ کو عادل نہ مانے وہ شیطان کا پیرو ہو جاتا ہے، رحمان کا ماننے والا نہیں رہ جاتا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. ارباب نظر، عدل الہی ایک ایسا خاصہ ہے کہ اس پر عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ہم ان عقائد سے دور ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، کہ یہ اللہ ہر نیکی اور ہر بدی کا ذمہ دار ہے. جتنی نیکیاں سرزد ہوتی ہیں سب اس کے حکم سے ہوتی ہیں، جتنی برائیاں سرزد ہوتی ہیں وہ سب اس کے حکم سے ہوتی ہیں. اب چونکہ وہ قادر ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، اس لیے اس کا جی چاہے تو نیکوکار کو جہنم میں بھیج دے اور کسی بدکار کو جنت میں بھیج دے. ہم اپنے لب پر اعتراض نہیں کر سکتے. عزیزان محترم، یہ تصویر جو کھینچی جا رہی ہے کسی بگڑے ہوئے شہزادے کی تو ہو سکتی، اللہ کی نہیں ہو سکتی، اللہ کی نہیں ہو سکتی. بگڑے ہوئے شہزادے یہ کرتے ہیں کہ گنہگاروں کو اپنی جگہ پر اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان میں جیل میں بھیج دیتے ہیں یا دار پہ لٹکا دیتے ہیں. تو بگڑے ہوئے بادشاہ اور شہزادے تو یہ کر سکتے ہیں، اللہ یہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ وہ پکار کے کہہ رہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. وہ عادل حقیقی ہے، وہ عدل پسند ہے، وہ عدالت اختیار کیے ہوئے ہے. وہ ایسا نہیں کر سکتا. اگر ایسا کرے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سارا قیامت والا عقیدہ بیکار ہو جائے گا. ہم ساری زندگی نیکیاں کرتے رہیں،
سارے عقائد ہمارے درست ہوں، سارے اعمال ہمارے درست ہوں، لیکن چونکہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، قیامت کے دن اس کی مرضی آئے وہ ہمیں جہنم میں بھیج دے. ہم پوری زندگی بدی میں گزار دیں، ساری زندگی ہم نے بدیاں کی، ساری برائیاں ہم سے سرزد ہوئیں، ہم جب اس کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ چونکہ علی کل شیء قدیر ہے وہ ہمیں جنت میں جگہ دے دے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ اللہ اگر عقیدہ قیامت کو قائم کیے ہوئے تو وہ اس لیے ہے کہ وہ نیکوکار کو جنت میں قیامت کے دن بھیجے گا اور بدکار کو جہنم میں بھیجے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بدکار کو جنت میں بھیج دے اور نیکوکار کو جہنم میں بھیج دے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ عادل ہے. اس لیے عدل اساسی عقیدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ عدل وہ عقیدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اس بات میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے کہ اللہ عادل ہے، اللہ عادل حقیقی ہے اور وہ ہر عمل کا جائزہ لیتا ہے. ارباب نظر، بس زیادہ دیر آپ کی زحمت اس بارے میں نہیں چاہتا کہ آپ زیادہ دیر اس میں مصروف رہیں. ایک بات میں عرض کر کے اس پورے چیپٹر کو کلوز کرتا ہوں کہ یہ بات کہ وہ اپنی توفیق سے کسی گنہگار کو نیکی کی توفیق عنایت کر دیتا ہے، یہ بات بھی درست ہے. کسی گنہگار کو نیکی کی توفیق عنایت کر دیتا ہے. اب ہم اور آپ اکثر و بیشتر یہ جملے اپنی نجی محفلوں میں سنتے ہیں. آپ نے حج کیا؟ کہ اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے، اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے. روپیہ پیسہ آپ کے پاس ہے، صحت آپ کے پاس ہے، پاسپورٹ آپ کا مہیا ہے، کرایہ جانے کے لیے آپ کے پاس ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن آپ انتظار میں ہیں کہ توفیق ہوگی تو جائیں گے. ارے بھائی، توفیق کس چیز کا نام ہے؟ اللہ نے یہ ساری چیزیں آپ کو عنایت کر دیں، سب کچھ دے دیا، جس کی وجہ سے آپ استطاعت کی منزل میں آ گئے. اب آپ حج پہ نہیں جا رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ توفیق ہوگی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ توفیق کے معنی ہی نہیں سمجھے. توفیق الہی ہے کیا؟ جس کی بنیاد پر کسی کمی کو اللہ پورا کر دیتا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھے تو میں دو جملوں میں اس بات کو عرض کروں. توفیق اللہ کی طرف سے ایک ایسی مدد کا نام ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی شخص اپنی نیت کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائے، اپنے نیت و ارادے کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائے. میں مثال دے کے بات کو عرض کروں تو شاید بات واضح ہو جائے. میں نے اپنے گھر میں پینٹ کروانا تھا، میں نے پینٹ کروانے کا ارادہ کیا اپنے گھر میں. ایک پینٹر کے پاس گیا، میں نے کہا یہ میرا کام ہے، تم کر دو. اس نے کہا نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں گا. میں مایوس ہو گیا. دوسرے کے پاس گیا، اس سے کہا، اس نے کہا کہ میں آپ کا کام لے تو لوں مگر میرے پاس بڑی سیڑھی نہیں ہے، میرے پاس بڑی سیڑھی نہیں ہے کہ جس سے میں آپ کے گھر کی پینٹنگ مکمل کر سکوں. میں نے کہا سیڑھی میں مہیا کر دوں گا، سیڑھی میں مہیا کر دوں گا، تم کام تو شروع کرو. وہ راضی ہو گیا. اب عزیزان محترم، دو پینٹرز ہیں، ایک وہ ہے کہ جو کام کرنا ہی نہیں چاہتا، ایک وہ ہے کہ جو کام کرنا چاہتا ہے لیکن رکاوٹ سیڑھی ہے، رکاوٹ سیڑھی ہے. اس کا تو ارادہ ہی نہیں ہے کام کرنے کا، اس کی تو نیت ہی نہیں کام کرنے کی. دوسرے کی نیت ہے، ارادہ ہے، لیکن سیڑھی کا نہ ہونا مانع ہے. ہم نے کہا کہ میں سیڑھی فراہم کر دوں گا. تو بس یہ وہ فرق ہے کہ جب انسان کسی نیکی کا ارادہ ہی نہ کرے تو اللہ اسے کوئی توفیق نہیں دیتا، اور جو نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ اس سیڑھی کی مانند اسے توفیق عنایت کر دیتا ہے کہ تاکہ وہ اس نیکی کو کارآمد بنائے. درود پڑھے محمد و آل محمد پہ.
تو عزیزان محترم، یہ عدل الہی کے تقاضے ہماری بیسک عقیدے کی بنیاد ہیں کہ اگر ہم اللہ کو عادل نہ مانیں تو پھر نہ ہمیں نبوت کی ضرورت ہے، نہ عقیدہ امامت کی ضرورت ہے، نہ عقیدہ قیامت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب ہم اللہ کو عادل ہی نہیں مانتے تو پھر یہ نبوت کا عقیدہ ہو یا نہ ہو ہمیں کیا معلوم، اس لیے کہ ہم اس عقیدے کے حامل ہو کے نہ جانے جنت میں جائیں گے نہ جانے جہنم میں جائیں گے. ہم امامت کے قائل ہوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہم نے اللہ کو عادل نہیں مانا اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے. ہم قیامت کے تو بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو عادل مانا ہی نہیں ہے، اس لیے قیامت کے دن جو میزان ہوگا اس کا فیصلہ تو اللہ کی قدرت پر ہوگا، ہمارے عمل پر نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں کوئی بات عقیدے کے معاملے میں عدل کے بغیر صحیح نظر نہیں آتی. اسے عادل مانا جائے گا تو نبوت کا عقیدہ بھی مستحکم ہو جائے گا، امامت کا بھی عقیدہ مستحکم ہو جائے گا اور قیامت کا عقیدہ بھی مستحکم ہو جائے گا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. عزیزان محترم، اللہ نے جس گروہ کو اپنا گروہ کہا ہے وہ اللہ کو عادل مطلق مانتا ہے. وہ گروہ جو اللہ کی عدالت کا قائل ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ ہر اس بات میں انسان کو راضی برضا رہنا چاہیے. سر تسلیم ہمیشہ خم رہنا چاہیے. اور اس کا مرقع کربلا میں اس وقت نظر آتا ہے کہ جب حسین کی زبان پر یہی جملہ ہوتا ہے، رضن رضن میں قضائے ہی متسلیمن لعمرہ، میں اللہ کی رضا کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کرتا ہوں، اس کے حکم کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کرتا ہوں. حسین کے سامنے کوئی اور بات پیش نگاہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا کس بات میں ہے، اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس منزل پر پہنچ گئے ہیں جہاں ان کا نفس مطمئنہ بن گیا ہے. ہم نے پچھلی مجلسوں میں نفس پر گفتگو کی ہے. نفس کی آخری منزل نفس مطمئنہ ہوتی ہے. نفس مطمئنہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ جہاں آواز قدرت آتی ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ میری طرف رجوع کر اس طرح سے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور میں تجھ سے راضی ہوں. حسین اس نفس مطمئنہ کی منزل پر تھے اور اس نفس مطمئنہ کے ساتھ ان کو کسی بھی بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں تھا. وہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے کربلا میں آئے تھے. ارباب اعضاء، مقاتل میں جملہ موجود ہے کہ صبح عاشور امام حسین کی ایک آواز گونجی، تقدم ولدی علی، اے بیٹا علی اکبر تم سب سے پہلے میدان میں جاؤ، اے بیٹا علی اکبر تم سب سے پہلے میدان میں جاؤ. اصحاب و انصار دوڑے امام کی خدمت میں، اے مولا اے مولا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن یہ کیسے ہم گوارا کر لیں کہ ہم زندہ رہیں اور علی اکبر میدان میں چلے جائیں؟ آقا یہ نہیں ہو سکتا، آقا آپ اس فیصلے کو بدل دیجئے، آقا اس فیصلے کو بدل دیجئے. قدموں پہ سر رکھ کے انہوں نے مولا سے گزارش کی، اے مولا اس فیصلے کو بدل دیجئے، علی اکبر پہلے میدان میں نہیں جائیں گے، ہم جب تک موجود ہیں علی اکبر میدان میں نہیں جائیں گے. لیکن ہوتے ہوتے وہ وقت آ گیا کہ اب علی اکبر بھی اجازت مانگ رہے ہیں. اب اصحاب و انصار بھی نہیں ہیں، اب اعزا بھی ایک ایک کر کے سب جا چکے، اب علی اکبر ہیں اور حسین ہیں، اور حسین
علی اکبر کو اجازت دینے میں دیر لگا رہے ہیں۔ بیٹے نے کہا بابا اجازت دے دیجئے کہ آپ کا یہ غلام میدان وغا میں جائے اور جا کے آپ کے قدموں پر سے نثار ہو جائے۔ حسین نے کہا علی اکبر تم خیمے میں جاؤ اور اپنی پھوپھی سے اجازت لے آؤ، اپنی پھوپھی سے اجازت لے آؤ۔ علی اکبر کو 18 برس پھوپھی نے اولاد کی مانند پالا ہے۔ ماں تو لیلا ہیں لیکن علی اکبر کو پالنے والی زینب ہے۔ علی اکبر بابا کے حکم کی تعمیل میں پھوپھی کے خیمے میں آئے، دیکھا پھوپھی عبادت میں مشغول ہیں۔ علی اکبر کھڑے رہے۔ جب نماز تمام ہوئی تو ایک مرتبہ سر گھما کے پوچھا علی اکبر مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ علی اکبر مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا پھوپھی اماں ایک مسئلہ درپیش ہے۔ پھوپھی اماں ایک مسئلہ درپیش ہے۔ کہا اس وقت کہ جب میدان وغا میں لاشوں پر لاشیں گر رہی ہیں، لاشوں پر لاشیں حسین لا رہے ہیں، ایسے میں تم مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا پھوپھی اماں وہ مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور اسے حل بھی نہیں کر سکتا، آپ کے علاوہ کوئی اور اسے حل بھی نہیں کر سکتا، آپ ہی جواب دے سکتی ہیں۔ کہا پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا میری دادی فاطمہ الزہرا کا؟ بس یہ سننا تھا کہ ثانیہ زہرا ایک مرتبہ سجادے سے تڑپ کے اٹھی، بیٹا یہ کیا کہہ دیا، بیٹا یہ کیا کہہ دیا، کہاں میں اور کہاں شہزادی کونین ان کا اور میرا مقابلہ کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال تمہارے ذہن میں آیا کیسے؟ میں ان کے مقابلے پر، تم مجھے ان کے مقابلے پر مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ان کا مرتبہ زیادہ ہے یا میرا مرتبہ زیادہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں اگر قیامت کے دن میری دادی فاطمہ الزہرا آپ سے یہ سوال کریں کہ تم نے اپنے لال کو بچا کے رکھا اور میرے لال کو قربان نے دیا تو آپ کیا جواب دیں گی؟ آنکھوں میں آنسو بھر کے ثانیہ زہرا نے کہا بیٹا علی اکبر جاؤ، میں نے اجازت دے دی، جاؤ میدان وغا میں بابا پر سے قربان ہو جاؤ۔ علی اکبر جب میدان کو جانے لگے تو ارباب مقاتل نے لکھا کہ صرف 2 مرتبہ یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ جب کوئی شہید خیمے سے رخصت ہو کے نکل رہا تھا تو یہ کیفیت 2 مرتبہ سامنے آئی ہے۔ ایک مرتبہ آخر میں جب حسین خیمے سے نکل رہے تھے اس وقت سامنے آئی، یا پھر جب علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے تو خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، لیکن جب اہل حرم انہیں روک لیتے تھے تو خیمے کا پردہ پھر گر جاتا تھا۔ بار بار علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتے تھے اور نکلنے نہیں پاتے تھے۔ کوئی بازو تھام کے کہتا تھا بیٹا علی اکبر نہ جاؤ، کوئی کہتا تھا بھیا علی اکبر نہ جاؤ، کوئی بچی ابا کا دامن تھام کے کہتی تھی بھیا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ علی اکبر آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ایک ایک سے رخصت ہو کے جب باہر آئے تو بوڑھا باپ منتظر نظر آیا، بابا سے گلے ملے اور اجازت چاہی۔ لیکن عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حسین کے ڈاڑھیں مار مار کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ علی اکبر کو رخصت کرتے ہوئے حسین نے ڈاڑھیں مار مار کے گریہ کیا۔ زینب نے کنیز کو بھیجا جاؤ میرے بھیا سے پوچھو یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ حسین خیمے میں آئے، زینب سے کہا بہن زینب تم سن سکو گی کہ حسین کس لیے رویا؟ اس لیے کہ کسی کو اور رخصت کرتے ہوئے حسین اس طرح نہیں روئے۔ آج علی اکبر جب میدان میں جا رہے تھے تو اپنے بوڑھے باپ سے اپنی ماں کے بارے میں وصیت کر رہے تھے، اس لیے حسین نے تاب ضبط نہ رہی۔ اب حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا، حسین نے رخصت کیا تو علی اکبر کا گھوڑا تھوڑی دور آگے چلا،
آگے چلا، لیکن علی اکبر کو محسوس ہوا کہ پیچھے سے کسی کی آواز آ رہی ہے، مہلن مہلن ولدی علی، اے بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ جاؤ، اے بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ جاؤ۔ علی اکبر نے گھوڑا موڑا، گھوڑا موڑ کے آئے، آقا کی خدمت میں آئے، بابا کی خدمت میں آئے۔ بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، پھر آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ پھر آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ میرے پیچھے پیچھے کیوں دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں؟ میرے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ تجھے جواب دیا حسین نے، وہ آپ کے اور ہمارے رونے کے لیے کافی ہے کہ یہاں بھی روئیے گا، گھر جا کے جب سوچیے گا تو آپ کو رونا ضرور آئے گا کہ حسین نے کہا اے بیٹا علی اکبر، تم صاحب اولاد نہیں ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ جوان بیٹے کے چلے جانے سے بوڑھے باپ کے دل میں کیسا درد ہوتا ہے۔ علی اکبر کو رخصت کر کے حسین اپنی جگہ پر جنگ کا نقشہ دیکھ رہے ہیں۔ علی اکبر میدان میں حملے پہ حملے کر رہے ہیں اور شیر خدا کی جنگ یاد دلا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ علی اکبر نے پورے پرے ڈھکیل دیے پیچھے، اکیلے علی اکبر نے سارے لشکر کے پرے پیچھے ڈھکیل دیے اور ایک مرتبہ بابا کی خدمت میں آئے۔ بابا آپ نے ہماری جنگ دیکھی؟ بابا آپ نے ہماری لڑائی دیکھی؟ کہاں ہم نے تمہاری لڑائی دیکھی، کیوں نہ ہو، حیدر کرار کے پوتے ہو، تم نہیں لڑو گے تو اور کون لڑے گا؟ اس طرح کی جنگ اور کون کر سکتا ہے؟ ارباب اعلیٰ بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ لکھا ہے کہ علی اکبر نے زندگی بھر کبھی حسین سے کوئی چیز نہیں مانگی، کبھی نہیں مانگی، اس لیے کہ جو ضرورت ہوتی تھی بابا پورا کر دیتے تھے۔ حسین ہمیشہ علی اکبر کی تمام ضروریات پوری کر دیتے تھے، لہذا حسین کو شاید یہ تمنا رہی ہو کہ علی اکبر کبھی کچھ مانگے تو حسین انہیں مہیا کریں۔ علی اکبر نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ آج علی اکبر نے ایک بات کہی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اگر کہیں سے تھوڑا سا پانی مل جاتا تو آپ کا غلام آج وہ جنگ کرتا کہ شیر خدا کی جنگ یاد آ جاتی۔ حسین نے ایک مرتبہ تھرا کے آسمان کی طرف دیکھا ہوگا۔ علی اکبر نے زندگی بھر حسین سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگا ہے تو ایک گھونٹ پانی مانگا ہے جو حسین مہیا نہیں کر سکتا۔ کہا علی اکبر میرے قریب آؤ، میری زبان چوس لو۔ علی اکبر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے بابا کی زبان اپنے ذہن میں لی، لیکن گھبرا کے فوراً چھوڑ دی۔ کہا بیٹا کیوں چھوڑ دی؟ کہا آپ کی زبان پر تو مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں، آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ کچھ گئے۔ کہا جاؤ شیر خدا ساقی کوثر تمہیں سیرا کرے۔ علی اکبر گئے، بس میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا۔ ارباب اعلیٰ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں آواز آئی، علیک منی السلام یا بتا، اے بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ علی نقی صاحب اللہ مقاموں کہتے تھے کہ جتنے شہید گرے سب نے امام کو مدد کے لیے پکارا، ایک علی اکبر ہے کہ جنہوں نے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا بلکہ علیک منی السلام کہہ کے آخری سلام پیش کر دیا۔ شاید وجہ یہ ہو کہ جوان بیٹے کی حمیت نے گوارا نہیں کیا کہ بابا بوڑھے ہیں ان کو زحمت دی جائے کہ وہ میری مدد کو آئے، لیکن حسین نے جب آواز سنی تو ایک مرتبہ زبان پہ جملہ آیا، باقت دنیا لفایا علی، اے علی اکبر تیرے بعد تو اس دنیا پہ خاک ہے۔ اور ارباب مقاتل نے لکھا کہ حسین میدان میں اس طرح جاتے تھے کہ جس طرح بیتابہ نے کوئی شے اٹھانے کے لیے کوئی جا رہا ہو، بار بار زمین پہ گر پڑتے تھے، بار بار اٹھتے تھے، گھٹنیوں چل کے علی اکبر کی لاش پہ پہنچے اور جب علی اکبر کی لاش کو اٹھایا تو اس عالم میں قومے کی جانب جا رہے تھے کہ لاش اٹھائی نہیں جاتی تھی۔ ارباب اعلیٰ بس میں آپ کی مجلس کو اس جملے پہ تمام کروں جو ایک شاعر نے کہا ہے، زینب در خیمہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی تو شاعر نے اس کیفیت کو نظم کر کے اظہار جذبات کیا ہے کہ زینب نے کہا کہ لاشوں برابر کا
ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. پالنے والے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے اس توسل کو قبول فرما دے. شہزادے علی اکبر کا واسطہ حاضرین کے دلی مقاصد برلا. جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہو، بیمار کربلا کے صدقے میں سے شفائے کاملہ. ہمارے شمشاد بھائی بیمار ہیں، عابد امام صاحب بیمار ہیں، ان سب کو صحت کامل عطا ہو پروردگار. اور جن جن لوگوں نے اپنے ناموں کے ساتھ مجھ سے کہا ہے ان سب کو پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. بحق محمد وآل محمد ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. پروردگار ہمیں ایمان اور عمل صالح کی دولت سے نواز دے. پروردگار جمی مومنین مومنات کو اپنے حفظ و مان میں رکھ. جہاں جہاں عزاداری سید و شہداء برپا ہو رہی ہے پروردگار ان سب عزاداروں کی حفاظت فرما. ماتمداروں کی، عزاداروں کی، نوحہ خانوں کی، مرثیہ خانوں کی، خطبہ کی، ذاکرین کی، علماء کی، سب کی حفاظت فرما. تمام امام بارگاہوں کی، تمام مساجد کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام جس جس نام سے بھی اس دنیا میں ہوں ان سب کے وجود کو ختم کر دے. پروردگار ان لوگوں کی مدد فرما جو ان کے خلاف اس وقت ان کے اوپر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. پروردگار تمام مومنین کے دلی مقاصد برلا. جتنے پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو رفع فرما دے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے. جو با روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما دے. جو صاحبان دختر ہیں ان کو ان کے فرض سے سبکدوش فرما دے. جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے. جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما دے. جو طلبہ امتحانات دے رہے ہیں انہیں امتیازی کامیابی نصیب فرما. شیعان حیدر کرا کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو مومنین مقدمات میں ملوث کیے گئے ہیں پروردگار انہیں کامیابی سے آزاد فرما. بحق محمد وآل محمد تمام مومنین کے ذیلی مقاصد پورے فرما دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے زندوں پر رحمت کی نظر فرما. تعجیل فرما. ظہور حضرت حجت علیہ السلام ہمیں ان کو انصار اوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.